ذیقعد پہلا جمعہ، یہ کلمہ 11 بار پڑھ لیں۔ بیٹے کو فرما بردار بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، انسانی زندگی میں اولاد وہ پودا ہے جسے والدین اپنے خون جگر سے سینچتے ہیں، اس امید پر کہ جب یہ تناور درخت بنے گا تو ان کے بڑھاپے کا سہارا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ لیکن آج کل کے مادی دور میں حالات اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ آج کا دور وہ ہے جہاں والدین کی قربانیوں کی کوئی قدر نہیں رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس بیٹے کے لیے باپ نے اپنی جوانی دھوپ میں جلا دی، جس ماں نے اپنی راتوں کی نیندیں بیٹے کے ایک آرام کے لیے قربان کر دیں، وہی بیٹا جوان ہوتے ہی والدین کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ محترم عزیزو، اولاد کا نافرمان ہونا صرف ایک خاندانی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سماجی ناسور بن چکا ہے جو ہمارے گھروں کے سکون کو کھا رہا ہے۔ آج کل کی اولاد جس طرح والدین کے ساتھ رویہ رکھتی ہے، اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بدتمیزی، بے رخی اور والدین کی بات کو انسنی کر دینا گویا ایک فیشن بن چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس کائنات کے مالک نے کسی بھی مسئلے کو بغیر حل کے نہیں چھوڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خاص دن یعنی ذی قعدہ کے پہلے جمعہ کی برکت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ دن ہے جس کی فضیلت کے بارے میں بزرگان دین نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاؤں گی جو صرف 11 بار پڑھنے سے پتھر دل بیٹے کو بھی آپ کے قدموں میں لا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ایسی خفیہ شرط ہے جو اگر آپ نے پوری نہ کی تو شاید آپ کی تمام محنت رائے گاہ چلی جائے۔ وہ شرط کیا ہے اور اس کلمے کی اصل طاقت کیا ہے، یہ سب میں آپ کو اسی ویڈیو کے آخری حصے میں تفصیل سے بتاؤں گی، کیونکہ اگر وہ راز آپ نہ جان سکے تو آپ کا عمل ادھورا رہ سکتا ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم سماجی مسائل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کی اس ذہنی کیفیت کا ذکر ضروری ہے جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آج بہت سے والدین ایسے ہیں جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، شہرت ہے، بڑا بنگلہ ہے اور گاڑی ہے، لیکن ان کی راتیں روتے ہوئے گزرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بیٹا ان کی بات نہیں مانتا۔ جب دولت اور شہرت کے باوجود اولاد نافرمان ہو جائے تو وہ تمام آسائشیں زہر لگنے لگتی ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ والدین کے اندر جو پریشانی اور ٹینشن اولاد کے رویوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ آج کل کے بیٹے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی ایک کڑوی بات ماں کے دل پر کیا زخم لگاتی ہے۔ وہ نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی کامیابی کی چابی ان کے گھر میں موجود ان کے والدین کی خوشی میں چھپی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اولاد والدین کے حقوق پامال کرتی ہے تو ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے کہ کیوں بیٹا نافرمان ہوتا ہے اور دین اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مستند حوالے دوں گی جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے۔ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ جب تک ہم جڑ کو نہیں پکڑیں گے پھل میٹھا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس گفتگو کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی کا حل اسی ایک نشست میں چھپا ہو۔ محترم عزیزو، ذی قعدہ کا یہ مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور جب اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو جمعہ کا مبارک دن میسر آ جائے تو یہ نور علی نور کی کیفیت بن جاتی ہے۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ محترم عزیزو،
اس مبارک دن کی ایک ایک گھڑی انمول ہے، اور جب ہم ذی قعدہ جیسے حرمت والے مہینے میں اس دن اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، وہاں اولاد کی نافرمانی ایک ناسور بن چکی ہے جو والدین کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ محترم عزیزو، اولاد صرف بیٹے کا نام نہیں، بیٹیاں بھی والدین کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں بیٹے والدین کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، وہیں بعض اوقات بیٹیاں بھی کسی غلط اثر یا ضد کی وجہ سے والدین کے لیے دکھ کا باعث بن جاتی ہیں۔ اولاد کی نافرمانی چاہے بیٹے کی طرف سے ہو یا بیٹی کی طرف سے، اس کا زخم ایک جیسا ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین کی توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی گھر کے وقار کا خیال رکھے اور ان کا بیٹا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، لیکن جب وہی اولاد گھر میں بے سکونی کا باعث بنتی ہے تو گھر کی دیواریں کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ محترم عزیزو، 6 ذی قعدہ کے اس خاص موقع پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولاد کی نافرمانی کے پیچھے وہ سماجی عوامل کیا ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بچہ اپنے ماں باپ سے دور ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وہاں اخلاقی اقدار تیزی سے گر رہی ہیں۔ بیٹے نوکریوں کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، رزق کی تنگی انہیں چڑچڑا بنا دیتی ہے، اور وہ اپنی اس ناکامی کا غصہ ان بوڑھے والدین پر نکالتے ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر انہیں اس قابل بنایا ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، اسی طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتوں کے لیے والدین در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی مایوسی کا شکار ہو کر والدین کے ساتھ اپنے رویے میں سختی لے آتی ہیں۔ جب ایک گھر میں اولاد کی بدتمیزی عام ہو جائے تو اس گھر سے برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے والدین کے ادب کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ مستند کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جس نے اپنے والدین کا ادب کیا وہ میرے نزدیک صدیق ہے، چاہے وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے والدین کی نافرمانی کی وہ میرے نزدیک نافرمان ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم عزیزو، اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی عزت نہیں کرتے یا اپنی زندگی کے فیصلوں میں آپ کو شامل نہیں کرتے، تو یہ صرف ان کی غلطی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا روحانی مسئلہ ہے جس کا حل اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ ناظرین محترم، ذی قعدہ کے اس پہلے جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک اپنی مخلوق پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس خاص عمل کی بات کر رہے ہیں اس کا مقصد آپ کے گھر کو، اسی بکھرے ہوئے سکون کو دوبارہ جوڑنا ہے۔ ناظرین محترم، دولت اور شہرت انسان کو عارضی خوشی تو دے سکتی ہے، لیکن حقیقی سکون تبھی ملتا ہے جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تصور کیجئے اس منظر کا جب وہی بیٹا جو کل تک آپ کی بات کا جواب بدتمیزی سے دیتا تھا، آج آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو، اور وہ بیٹی جو ہر وقت ضد کرتی تھی آج آپ کی خدمت میں پیش ہو۔ محترم عزیزو، یہ سب بدل سکتا ہے اور بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ مستند طریقہ بتائیں گے جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے لیے وہ محبت اور احترام پیدا کر سکتے ہیں جو آج کل کے فتنوں کی نظر ہو چکا ہے۔ اکثر والدین اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اس قدر ٹینشن میں رہتے ہیں کہ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن بدلے میں انہیں ٹھوکریں ملتی ہیں۔ محترم عزیزو، مایوسی کفر ہے، اور ذی قعدہ کا یہ مہینہ اور جمعہ کا یہ دن ہمیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین محترم، سماجی مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے
کہ جب اولاد نافرمان ہوتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ ماں کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور ماں باپ کو، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول مزید خراب ہو جاتا ہے۔ بیٹوں کا نوکریوں کے لیے پریشان ہونا اور بیٹیوں کا گھر بیٹھے رہنا، جس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں۔ محترم عزیزو، ان تمام پریشانیوں کا حل اس خاص دعا اور کلمے میں ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے آخری حصے میں بتاؤں گی۔ یاد رہے، جب تک آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس روحانی مقام پر لانا ہے جہاں آپ کی پکار اللہ کی بارگاہ میں سیدھی قبول ہو۔ محترم عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اولاد کی اصلاح کے لیے انہوں نے اللہ سے ایسی آہت زاری کی کہ فرشتے بھی تڑپ اٹھے۔ ہم ان تمام مستند حوالوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو جائے کہ جو کام دنیاوی تدبیروں سے نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے ایک نام کی برکت سے ہو سکتا ہے۔ محترم عزیزو، اولاد کا نافرمان ہونا گویا ایسا ہے جیسے کسی نے آپ کے جیتے جی آپ کی روح قبض کر لی ہو، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پکارو مجھے، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ذی القعدہ کے پہلے جمعے کو جب آپ 11 بار وہ خاص کلمہ پڑھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ وہ بیٹا جو آپ کا دشمن بنا ہوا تھا وہ آپ کا جان نثار بن جائے گا۔ وہ بیٹی جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث تھی وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی راحت بن جائے گی۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں بیان کی گئی ایک ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ کے گھر کی خوشیوں کی چابی ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اولاد کی نافرمانی کے اسباب میں ایک بڑا سبب رزق حلال کی اہمیت بھی ہے۔ مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں مشتبہ لقمہ جاتا ہے تو اس کا اثر اس کی نسلوں اور اس کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ ذی القعدہ کا یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رزق کا محاسبہ کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ آج کے دور میں جب بیٹے نوکریوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے تو وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار والدین پر کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہاں والدین کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے تو اللہ کی مدد بھی قریب ہوتی ہے۔ 6 ذی القعدہ کا یہ جمعہ اسی مدد کو پکارنے کا دن ہے۔ اکثر گھروں میں میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں بھی اسی وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ وہ اولاد کے مستقبل کے حوالے سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا میری مرضی سے چلے، اور ماں اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے، جس سے بیٹے کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور وہ نافرمانی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس روحانی حل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ والدین اپنی زبان کو بد دعا سے پاک رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری بد دعا تمہاری اولاد کی برکت کو ختم کر دے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا سبق ہے ان والدین کے لیے جو غصے میں آ کر اپنی ہی اولاد کے حق میں برے کلمات نکالتے ہیں۔ اولاد چاہے جتنا بھی دکھ دے، آپ کا کام دعا کرنا ہے، کیونکہ دعا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدل سکتا ہے۔ محترم عزیزو، ذی القعدہ کے اس پہلے جمعے کو جب آپ وہ 11 بار والا کلمہ پڑھیں گے تو آپ کے دل سے نکلنے والی دعا سیدھی عرش تک پہنچے گی۔ بیٹوں کی نوکری کا مسئلہ ہو یا بیٹیوں کے رشتوں کی بندش، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو تمام رکاوٹیں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ آج کل کے سماجی مسائل میں ایک اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اولاد والدین کو اپنی زندگی کا حصہ تو سمجھتی ہے لیکن انہیں مشورے کے قابل نہیں سمجھتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ والدین پرانے خیالات کے مالک ہیں اور انہیں جدید دنیا کا علم نہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جو دوریوں کو جنم دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں تجربہ اور بزرگوں کی دعا وہ اثاثہ ہے
جو کسی یونیورسٹی کی ڈگری سے نہیں ملتا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ان تمام پہلوؤں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ جب عمل کریں تو آپ کا ذہن ہر قسم کے بوجھ سے آزاد ہو۔ جب ایک باپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کو ان آنسوؤں کی لاج رکھنی پڑتی ہے۔ اس مبارک جمعہ کی فضیلت اور 6 ذی القعدہ کی برکت مل کر آپ کے گھر کی خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہے۔ تصور کیجئے اس بوڑھے باپ کا جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے، جس کے ہاتھ لرز رہے ہیں لیکن اس کی زبان پر صرف اپنے بیٹے کا نام ہے۔ وہ بیٹا جو اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہے، وہ بیٹا جو اب اس کی لاٹھی بننے کے بجائے اس کے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ محترم عزیزو، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ماں پر کیا گزرتی ہے جو ساری عمر اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے جائے نماز پر بیٹھی رہتی ہے، مگر جب وہی بیٹی جوان ہو کر ماں کی ممتا کا لحاظ نہیں کرتی تو اس ماں کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سماجی مسائل کی یہ وہ دردناک تصویر ہے جو آج ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جب اولاد نافرمان ہو جائے تو وہ گھر عالی شان محل ہونے کے باوجود ایک قید خانہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس نے زندگی بھر جو کچھ کمایا، اگر اس کا ثمر ہی اسے نہیں مل رہا تو اس جینے کا کیا فائدہ۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ کیا وہ حالات سے گھبرا کر ہمت ہار دیتا ہے یا اپنے رب کی رحمت کا دامن تھام لیتا ہے۔ محترم عزیزو، ذی القعدہ کا اس پہلے جمعہ کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب عرش الہی سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ جب بیٹا باپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے یا بیٹیاں گھر کی دہلیز پر والدین کی مان کو ٹھیس پہنچائیں تو یاد رکھیں کہ زمین کے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا مجھ پر زیادتی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کے اشعار سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے وہ باپ جس کے آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رلا دیں۔ آج اگر آپ کی آنکھوں میں اپنی اولاد کی وجہ سے آنسو ہیں تو مایوس نہ ہوں، یہ آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جس خاص کلمے کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کے انہی آنسوؤں کی لاج رکھے گا اور آپ کی ویران زندگی میں دوبارہ خوشیاں لائے گا۔ محترم عزیزو، جذبات اور احساسات کی اس گفتگو کا مقصد صرف آپ کو رلانا نہیں بلکہ آپ کے اندر اس یقین کو بیدار کرنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وہ مائیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے نافرمان بیٹوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتی ہیں، وہ باپ جو اپنی اولاد کی نوکری اور رشتوں کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، ان کی محنت کا صلہ اللہ ضرور دے گا۔ ذی القعدہ کا یہ پہلا جمعہ اور 6 تاریخ کا یہ حسین اتفاق آپ کی تمام ٹینشنوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور کریں، کیونکہ اب ہم اس منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ 11 بار پڑھنے والا کلمہ اور اس کو پڑھنے کا وہ خفیہ طریقہ بتاؤں گی جو پتھروں میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب اولاد کی طرف سے دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ کی یہی تڑپ اور یہی ایمان اس وظیفے کی اصل روح ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ انمول موتی عطا کروں گی جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔
ذی قعدہ کا یہ پہلا جمعہ اور 6 تاریخ کا یہ حسین سنگم آپ کی زندگی کے تمام دکھوں کا مداوع ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی سخت قید نہیں ہے۔ آپ اسے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد اطمینان سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو پورا دن وقت نہ ملے تو رات کے کسی بھی پہر باوضو ہو کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تمام دنیاوی خیالات سے پاک کرنا ہے اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، ورنہ آپ مختصر درود جیسے صلی اللہ علی محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں آپ کے کاموں میں آسانی لاتا ہے اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کے 2 نہایت ہی مبارک اور جلالی و جمالی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ وہ نام یہ ہیں یا اللہ یا ہادیو۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا نام یا ہادیو وہ صفت ہے جو بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتی ہے اور پتھر دلوں کو موم کر دیتی ہے۔ جب آپ یا ہادیو پکارتے ہیں تو آپ دراصل اپنے اس بیٹے یا بیٹی کے لیے ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جو نافرمانی کی راہ پر چل نکلے ہیں۔ مستند کتابوں میں ذکر ہے کہ جو شخص ان ناموں کا ورد کرتا ہے اللہ اس کے گھر والوں کے دلوں میں الفت اور فرمانبرداری پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد اب آپ نے اس کلمے کا ذکر کرنا ہے جس کا ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ وہ کلمہ یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس کلمے کو آپ نے صرف 11 بار نہایت توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی۔ محترم عزیزو، اس کلمے کی طاقت یہ ہے کہ یہ اولاد کو نہ صرف نماز کا پابند بناتی ہے بلکہ ان کے دلوں میں والدین کا ادب اور اللہ کا خوف پیدا کر دیتی ہے۔ 11 بار یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور گناہوں کی وہ بندشیں ختم کر دیتا ہے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں معلق رہ جاتی ہیں۔ سچی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ استغفار کے بعد آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ روحانی عمل مکمل ہو چکا ہے۔ محترم عزیزو، اب باری آتی ہے اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلانے کی۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے اس نافرمان بیٹے یا بیٹی کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ سے کہیے کہ اے میرے مالک، میں نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، اب تو ہی اس کے دل کو پھیرنے والا ہے، اسے میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ دعا مانگتے وقت اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھیں کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ یاد رکھیں اس عمل کی شرط کامل یقین ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے پورے وثوق کے ساتھ یہ عمل کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں کیونکہ جو لوگ رب کے سامنے جھکتے ہیں ساری دنیا ان کے سامنے جھکا دی جاتی ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ کو اس سے کوئی رہنمائی ملی ہو تو اس نیکی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس سفر کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں اللہ رب العزت کا کوئی بھی صفاتی نام تحریر کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کی اولاد کو نیک، صالحہ اور فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔